اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 71 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 71 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران۔ قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اندعو کیا پکاریں ہم، کیا دعا کریں، کیا عبادت کریں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، غیر اللہ کی، ما لا ینفعنا جو نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، ولا یضرنا اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز پہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس، دنیا کی کسی چیز کے اختیار نہیں ان کے پاس کہ وہ کسی کو نفع پہنچا سکیں یا کسی کو نقصان پہنچا سکیں۔ وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو پھر گئے اپنی ایڑیوں کے بل، اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ شیطان انسان کا اپنا نفس اور جتنی بھی غیر اللہ کو ماننے والی طاقتیں ہیں، شرک کرنے والے کافر لوگ، غیر مسلم لوگ، وہ اس بات میں اس وقت بھی مشرکین عرب کوشاں تھے اور آج بھی اس بات پہ کوشاں ہیں یہ سارے کے سارے کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہوں گے اگر یہ اپنے دین پہ چلتے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے ان کو بھی، ہم بھی ناکام ہو رہے ہیں، یہ بھی ناکام ہو جائیں۔ ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، وہ کوئی اصلاح نہیں چاہتے، وہ صرف یہ کہتے ہیں، وہ جیسے ایک بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہتی ہے سب کی کٹ جائے تاکہ کوئی اس کو دم کٹا نہ کہے۔ تو وہ خود تو اس دنیا کی خاطر اسلام سے دور ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام کے نزدیک ہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ کوشش جاری رہے گی۔ بات قرآن میں آ گئی، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ لوگ کوشش کرتے رہیں گے، شیطان بھی، انسان کا اپنا نفس بھی اور غیر مسلم بھی، کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں۔ اور افسوس اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نام کے مسلمان بھی اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کے مددگار بن جاتے ہیں، ان کی آواز بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں دین کا پتہ نہیں ہوتا صحیح، انہوں نے نہ قرآن کو پڑھا نہ دین کو سمجھا، وہ اس کے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا کہنا ماننا، اپنے نفس کا کہنا ماننا، کسی غیر مسلم کا کہنا ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکارنا شروع کر دیں کہ ہم اس طرح، اس کا مطلب پھر گئے، یعنی دین اسلام سے پہلے جو لوگ راہ ہدایت پر نہیں تھے وہ پھر واپس اسی راستے پہ چلے جائیں، ان کی خواہش پہ چلے جائیں۔ یہ وہ کوشش ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ راہ ہدایت پانے کے بعد کیا وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، قرآن دے دیا، نبی دے دی، اپنی وحی دے دی، اپنے احکامات دے دیے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے پھر جائیں، اللہ کے اس راستے سے پھر جائیں۔ یہ جو نور ہدایت ہمیں ملا ہے اس سے ہم پھر جائیں اور دوبارہ اندھیروں میں، فسق و فجور میں، شرک میں، لوٹ مار میں، اس ساری چیز میں پڑ جائیں۔ تو اب یہ ناممکن ہے۔ جس نے ایک دفعہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا اپنے دل سے، اس کے لیے یہ لوٹنا ناممکن ہے۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے، اللہ سے بار بار معافی مانگی جاتی ہے، لیکن وہ لوٹ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض اگر ایسا کوئی کرے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بہکا دیا ہو، راستہ بھلا دیا ہو، استہوت بھلا دیا اس کو راستہ، اس نے جس پہ وہ جا رہا تھا، الشیطان و شیاطین نے، سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، نور ہدایت پہ جا رہا ہے، شرح ہدایت پہ جا رہا ہے، اپنے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان قافلوں کے ساتھ، اور بیچ میں ایک آواز اس کے دل کی، اپنے نفس کی، شیطان کی آتی ہے اور اس پہ وہ اس راستے کو چھوڑ کے کسی دوسرے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ فی الارض
حیرانن، اور وہ اس کو مجنون کر دیتا ہے۔ اس چیز کی محبت جس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹکتا ہے، خواہ وہ دنیا کی دولت ہے، دنیا کا کوئی عہدہ ہے، کوئی اور لالچ ہے، کچھ بھی ہے دنیا کی منفعت میں وہ ہوتا ہے، تو پھر وہ زمین میں کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ حیران، دیوانہ اور مجنون۔ جیسے کسی کو جن پڑ جائے، دیوانہ ہو جائے، مجنون ہو جائے، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ صحیح کیا چیز ہے اور غلط کیا چیز ہے۔ اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ بیچ میں ڈگمگا جاتا ہے، کبھی وہ ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، مجنون کی طرح۔ لہو اصحابن، اور اس کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ وہ ہدایت پہ چل رہا ہوتا ہے، یدعونہ الی الہدیٰ، وہ اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں کہ آ چلا ہماری طرف، لیکن وہ شیطان کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی مجنون کی طرح کہ راستہ جس پہ وہ چل رہا تھا وہ کدھر اس سے گم ہو گیا، وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، وہ بیچ اس میں مجنون کی حالت شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو شرک والے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ان کی حالت اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مجنون کی طرح ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی، انہیں کچھ سمجھ آ ہی نہیں رہی ہوتی۔ شیطان نے، خواہشات نے ان کی عقل کو مار دیا ہوتا ہے۔ جب راہ ہدایت پہ ہوتا ہے تو عقل کام کرتی ہے، جب راہ ہدایت سے ہٹتا ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ قل انا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، بے شک ہد اللہ هو الہدا، ہدایت اصل میں وہ ہے جو اللہ ہدایت دے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت اتری ہے، قرآن اور سنت اور وحی، یہ اصل ہدایت ہے۔ اس سے ہٹ کے اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے من مانے طریقے سے یا اپنے گروہ کے طریقوں سے اللہ فرما رہے ہیں، وہ ہدایت نہیں۔ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے اتاری، آسمان سے اتاری ہے۔ تو راہ ہدایت، سیدھی راہ وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے، اور وہ کس طریقے سے ملے گی؟ وہ قرآن سے ملے گی، قرآن سمجھنے سے ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ملے گی۔ وَأُمِرْنَا، اس ہدایت میں کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا اس ہدایت میں، لِنُسْلِمَا، کہ ہم اپنا سر تسلیم خم کر دیں، ہم فرما بردار بن جائیں۔ کس کے؟ لِرَبِّ العالمین، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، ہر مرضی کس کی ہے؟ رب العالمین کی، اس ہمارے پروردگار کی، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ اس کی مرضی پہ چلنا، اس کے سامنے جو اس کا حکم آئے، جیسے اس کا حکم آئے، اپنی حیثیت اوقات کے مطابق اس کو پورا کرنا ہے۔ اب اللہ کے حکموں میں سے اب اللہ تعالیٰ اپنے حکم بیان کر رہے کہ جن سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت نصیب فرمایا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ بنیاد ہے، ایمان کے بعد، توحید کے بعد یہ بنیاد ہے، نماز قائم کرو۔ وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر کام میں جو کام بھی کرنا ہے دنیا کا، وہ اس سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، ڈرنا کیوں ہے؟ کہ وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، جو تمہیں اکٹھا کرے گی، سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور دنیا کے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اس رب سے ڈرنا ہے کہ اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور ہر چیز کا حساب دینا ہے کہ کیا اس طریقے کے مطابق کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، کیا وہی کام دیے جس کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے؟ اس لیے اس رب سے ڈر کے رہو، اور یہ ہے سر تسلیم خم کرنا کہ انسان نمازی ہو پکا، اللہ سے ڈرنے والا، ہر کام میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، کہیں پہ بھی دلیر نہ ہو، کہیں پہ بھی نفس کی بات نہ مانے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، خلق السماوات والارض، کہ جس نے خلق کیا، پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میٹیریل نہیں تھا جس سے یہ بن سکتے، اللہ نے اس سے ان کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، با مقصد۔ زمین کا پیدا ہونا بھی با مقصد، آسمان کا پیدا ہونا بھی با مقصد۔ زمین کی خصوصیات انسان دیکھیں، کہاں پیدائش سے لے کر مرنے تک اور قیامت تک، حشر بھی اسی دنیا پہ قائم ہوگا، سب کے سب زمین پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اپنے کارخانہ قدرت میں رائگان نہیں بنائی۔ ہاں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ اور بات ہے، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی سے لے کر کوئی اور بڑی چیز جو انسان سمجھے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کی ضرورت ہے، کوئی چیز رائگان نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان بنائے، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا وہ با مقصد بنایا، کوئی بے مقصد نہیں۔ اور سب سے بڑا با مقصد جو اللہ نے اس ساری چیزوں میں بنائی
وہ مخلوق ہے اشرف المخلوقات اس انسان کو. یہ ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے ہیں. سورج با مقصد ہے، چاند با مقصد ہے، ان کا فاصلہ، ان کا ہونا، ان کا موسموں کا بدلنا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اور انسان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، صرف اپنے رب کی عبادت کرے، ہر وقت اپنے رب کے حکم مانے. وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ. اتنی سی بات ہے میرے رب کے سامنے کہ جس دن وہ کہہ دے گا قیامت آنی ہوگی، تو کتنی سی بات ہے کن. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے. تو بس اس نے ہو جانا ہے. دنیا ختم، انسان ختم، اس کے بعد پھر اگلی زندگی کا آغاز میرا رب جیسے چاہے گا وہ کرے گا. قولہ الحق. اس کی ہر بات سچی ہے. یہ قیامت کا آنا بھی سچا ہے، یہ حساب کتاب کا ہونا بھی سچا ہے، نمازوں کا حساب، اللہ سے ڈر کا حساب، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے حساب، ہر بات سچی ہے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے. کہاں بتائی ہے ہمیں؟ اللہ نے کتاب اور سنت میں ہمیں بتائی ہے. اس کا ہر قول سچا ہے، اس کی ہر بات سچی ہے. یہ قیامت آ کے رہے گی، حساب کتاب ہونا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہر بات جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے. جس کے لیے بھی کیا، گناہ گاروں کے لیے جی کیا ہے وہ بھی سچا ہے، اور جو نیک کاروں کے لیے کیا ہے وہ بھی سچا ہے. لہ الملک اليوم. اسی کی بادشاہی، بادشاہی زیب ہی اس کو دیتی ہے، شان ہی اسی کی ہے کہ وہ بادشاہ ہو تمام کائنات کا. یوم ینفخ فی الصور. جس دن سور کے اندر پھونک جائے گا. سور ایک آلہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس دن اس میں پھونک ماریں گے، اور اللہ کی قدرت سے ایک ایسی زوردار قسم کی آواز پیدا ہوگی کہ پہلی آواز میں پوری کی پوری مخلوق کو موت آ جائے گی اچانک، اور دوسری جب اللہ تعالیٰ پھر ان کو زندہ کریں گے، اس کے بعد جب اس میں پھونک ماریں گے اس سور میں، پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کو موت آئے گی، اسرافیل علیہ السلام کو، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت آنی ہے ایک میرے رب کے علاوہ، تو سور ان کے ہاتھ میں ہوگا. جب انہیں موت آئے گی، جب وہ گریں گے تو ان کے ہاتھ سے چھوٹے گا، اور سور اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ جا کے لگ جائے گا. تو یہ اللہ کا ایک آلہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، کیسے اس سے اتنی آواز ہوگی. اللہ کے پاس تو کیا مشکل ہے. عالم الغیب والشہادہ. اللہ وہ ذات ہے کہ جو جانتی ہے غیب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے. اس کے لیے سب برابر ہے، کچھ غائب نہیں ہے، کچھ ظاہر نہیں ہے، سب اس کے سامنے ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور اس کا ہر حکم، ہر بات حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہر بات کا حکم دے. الخبیر. اور وہ ہر چیز کا سے باخبر ہے، ہر ایک مخلوق کی ہر ایک ضرورت سے بھی باخبر ہے، اس کے عمل سے بھی باخبر ہے. اس کو قیامت والے دن جب اکٹھا کرے گا تب بھی میرے رب کو پتہ ہوگا. کوئی چھپا ہوا اس سے نہیں رہ سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا قیامت والے دن اس سے، اور نہ دنیا میں چھپ سکتا ہے. دنیا میں صرف غیب کے پردے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. وہاں پہ سارے غیب کے پردے ہٹ جائیں گے اور سامنے چیزیں نظر آئیں گی. جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.